بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاطعانہ حملہ ہوا، اس کی ایف آئی آر کا معاملہ ظاہر ہے بہت گمبھیر ہو گیا، لیکن میری جو اطلاعات ہیں یا اس کے مطابق آج رات کو کسی بھی وقت اور رات کو 11 بجے کے بعد کسی بھی وقت ایف آئی آر درج ہو جائے گی، اور ممکنہ طور کے اوپر جو عمران خان چاہتے ہیں وہ شاید ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اور اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ شاید نہ صرف وہ تو خیر ظاہر ہے کہ 3 نام چاہتے ہیں کہ اس میں ایف آئی آر میں ڈالے جائیں، جس میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا نام بھی وہ چاہتے ہیں ہو، اس میں وہ انٹیریئر منسٹر کا بھی نام چاہتے ہیں، اور ساتھ میں آئی ایس آئی کے میجر جنرل صاحب کا نام بھی چاہتے ہیں۔ لیکن میری جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق شاید اس ایف آئی آر میں یہ تینوں نام نہیں ہوں گے، اور وہ ایف آئی آر فیکٹ بیسڈ ہوگی، جس طریقے سے مطلب ہے کہ وہ انسیڈنٹ پیش آیا، اور چونکہ ایک ایکیوز جو تھا، جو سسپیکٹ تھا، وہ وہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور زندہ پکڑا گیا، تو جب اس کی ایک کنفیشن بھی آ گئی، آلدو کنفیشن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر یہ کنٹروورسی ضرور ہے کہ وہ کیوں ریلیز کی گئی میڈیا کو، یا اس کو پبلک کیوں کیا گیا، لیکن اینی ہاؤ اس بات کے اوپر یعنی کہ یہ ایک قانونی بات ہے کہ جب ایک شخص جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، جس نے وہاں پہ فائرنگ کی، جو وہاں پہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اور پھر جب اس کی طرف سے ایک کنفیشن بھی آ گیا، تو پھر کس طرح سے آپ کسی اور کے نام ڈال سکتے ہیں، اگر جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ جی ہاں اے بی سی، یا وہ یہ کہے جی کہ پرائم منسٹر یا انٹیریئر منسٹر یا جو میجر جنرل صاحب جن کا نام لکھا اس میں عمران خان صاحب بضد ہے کہ ان تینوں کے نام دیے جائیں، کہ انلیس کہ وہاں سے کوئی کلو نہ ملے تو کس طریقے سے آپ اس قسم کی ایف آئی آر دے سکتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کی ایف آئی آر ظاہر ہے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے سیاسی نوعیت کی ہوگی، اور اس سے پورے پاکستان اور پوری دنیا میں بدنامی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے مطلب ہے کہ بغیر کسی ثبوت کے اس قسم کی ایف آئی آر دے سکتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان ظاہر ہے اسی طرح ہوتا ہے، اگر جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اور اگر یہ اطلاعات جو مجھے دی گئی ہیں اور اگر یہ کنفرم ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ 11 بجے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا، تو پھر یہ بڑا مطلب ہے کہ مایوس کن صورتحال ہے عمران خان صاحب کے لیے، جو کہ ظاہر ہے بہت ہی زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں اس وقت، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں یہ تینوں نام آنے چاہیے، اور انہوں نے آلریڈی یہ بات پبلک کی، انہوں نے آلریڈی بات وہ اپنے جو انہوں نے پبلک کے لیے 1-2 ویڈیوز کے میسیجز جو تھے اس میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کس طرح سے کہ جی میرا تو یہ رائٹ ہے کہ یہ نام ہونے چاہیے، یعنی اور پھر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ گیا وہاں، بلکہ وہاں پہ دوسرے کیس میں جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ تھی عمران خان صاحب کی، اس میں اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے آئی جی پنجاب سے بات کی، اور آئی جی پنجاب کو کہا کہ جی آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس مسئلے کے اوپر ایف آئی آر اس کی کاٹیں، ایف آئی آر ڈیلیڈ ہونی نہیں چاہیے، اور پھر یہ کہ جی آپ جو بھی ایف آئی آر کاٹیں گے ہم آپ کی بیک کے اوپر ہوں گے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میری جو اطلاعات ہیں کہ پہلے بھی، اور میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس جو ہیں آئی جی پنجاب، وہ اس بارے میں مطلب ہے کہ ان کا یہ ویو پوائنٹ شروع سے تھا کہ جی جب انسیڈنٹ جو ہوا اس کی جو حقیقت ہیں، جو بھی حقیقتیں ہیں وہ جو سب کے سامنے ہیں، تو ہم کس طریقے سے ان حقیقتوں کو بھلا کے اور ان کو اگنور کر کے تو ہم کسی اور نوعیت کی ایف آئی آر کاٹ دیں۔ تو اس لیے ان کا میرا خیال ہے کہ جو ایف آئی آر کٹے گی وہ ان کی خواہش کے مطابق ہوگی، اور یہ بھی آپ کو بتایا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں ایکسکیوز می، چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جی پرویز الہی صاحب وہ بھی عمران خان صاحب کی اس بات کے اوپر متفق نہیں تھے، اور خاص طور کے اوپر وہ میجر جنرل جو ہیں ان کے نام ڈالنے کے لیے تو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔ تو یہ وہ حالات تھے کہ جن حالات میں عمران خان صاحب ظاہر ہے ایک تو انہوں نے پہلے اپنے لیڈرز کے ذریعے بھی یہ میسج کروایا کہ یہ لوگ ہیں 3، اور پھر اس کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اپنے ویڈیو میسیجز میں بھی یہ بات کی، اور اس کے بعد انہوں نے پھر پریزیڈنٹ صاحب کو ایک خط لکھا جو کہ آج ظاہر ہے سب کے سامنے آ چکا اس کی، اور اس کے مندرجات کچھ اس قسم کے ہیں کہ جو میڈیا میں رپورٹ ہوا اسی کے مطابق میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت کو گرایا گیا ہے، قوم میری حقیقی آزادی کی پکار پر کھڑی ہو چکی ہے، ہمیں جھوٹے الزامات، ہراسگی، بلا جواز گرفتاریاں، حتیٰ کہ زیر حراست
تشدد جیسے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے۔ یہ عمران خان نے پریزیڈنٹ صاحب کو لکھا، اور پھر آگے یہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ سمیت 3 اعلیٰ شخصیات کا نام لے کر کہا کہ ان کا میرے قتل کا منصوبہ میرے علم میں آیا۔ گزشتہ ہفتے مارچ کے دوران اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی گئی، اللہ نے مجھے بچایا۔ عمران خان نے کہا کہ بطور سربراہ ریاست اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر کے طور پر آپ سے، مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب سے التماس ہے کہ قومی سلامتی سے جڑے ان معاملات کا فوری نوٹس لیں، اپنی قیادت میں ذمہ داروں کے تعین ذمہ داروں کے تعین کے لیے تحقیقات، ان ذمہ داروں کے محاسبے کا اہتمام کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ بطور وزیر اعظم میرے آرمی چیف اور DGISI کے مابین گفتگو میڈیا کو جاری کر کے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ سنجیدہ ترین سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے محفوظ گفتگو پر نقب لگانے کی ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم کی محفوظ لائن پر یہ نقب قومی سلامتی پر اعلیٰ ترین سطح کا حملہ ہے۔ اچھا، میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی گفتگو جس میں عمران خان صاحب کی، جب وہ پرائم منسٹر تھے، اگر ان کی بات آرمی چیف سے یا DGISI سے ہو رہی تھی، تو اس قسم کی میں نے کوئی اس قسم کی آڈیو لیک ویسے نہیں سنی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹ صحیح نہ ہوا، جس ویب پیج پر سے میں خبر پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ فیکچوئل نہ ہو، اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ کلیریفائی کر دوں۔ اچھا، اس کے علاوہ ظاہر ہے تو یہ اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور پھر اب عمران خان صاحب جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی ظاہر ہے اس وقت تقریباً 9 بجنے والے ہیں، تو ابھی جو رات ہے، رات کو 11 بجے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ FIR ہو جائے گی، اور جو FIR جس قسم کی ہونے جا رہی ہے، جو میری اطلاعات ہیں ممکنہ طور کے اوپر، اس میں عمران خان صاحب کے دیے گئے کوئی ایک بھی نام شامل نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کہ کو اپنی مایوسی تو ہوگی، لیکن یہ بھی ایک دیکھنا ہے کہ پھر ان کے اور پھر PMLQ کے تعلقات، مطلب پرویز الہی صاحب کے تعلقات کس قسم کے ہوں گے، اور کیا یہ جو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، جس کو ظاہر سپورٹ، میجر سپورٹ اس کو PTI نے کیا، اور اس کو پرویز الہی صاحب لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا یہ حکومت آگے چلے گی بھی کہ نہیں، یہ اب دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ کچھ انفارمیشن تھی تو آپ سے شیئر کر لوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔